السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جو ریسپی لائی ہوں وہ ہے کافی کیک، جو کہ بہت مزیدار اور لوگوں کا بہت ہی فیوریٹ ہوتا ہے۔ چلیں آئیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر میں نے لیے ہیں 2 بال اور 4 بڑے انڈے۔ تو 2 بال میں نے لیے ہیں، سفیدی میں بڑے بال میں ڈال لوں گی اور زردیاں میں ساری چھوٹے بال میں ڈال لوں گی۔ دوستو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹپ دینے لگی ہوں کہ جو بھی برتن ہم کیک بنانے کے لیے یوز کریں گے وہ تمام برتن، بیٹر، تمام چیزیں ڈرائی ہونی چاہیے، ایک ڈراپ بھی پانی کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر برتن کہیں سے بھی گیلا ہوا تو کیک ہمارا صحیح نہیں بنے گا۔ تو یہاں پر میں نے سفیدی ایک بڑے بال میں اور زردیاں چھوٹے بال میں الگ کرنی شروع کر دی ہیں۔ یہ جو میں آپ کے ساتھ کیک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بالکل سیم ٹو سیم بیکری سٹائل میں بنے گا۔ اگر آپ گھر میں بنائیں گے تو کوئی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ یہ گھر میں بنا ہے، سب کو یہی لگے گا آپ نے باہر سے منگوایا ہے۔ تو کوئی بھی سٹیپ مس مت کیجیے گا تاکہ کیک آپ کا سیم بیکری جیسا ہی بنے۔ چلیں اب میں نے بیٹر لے لیا ہے۔ اب میں جو وائٹ پارٹ ہے نا ایگ کا، اس کو اچھے سے بیٹ کروں گی، اتنا بیٹ کروں گی کہ یہ کریمی فارم میں آ جائے، اور یہ گیلا، اس میں جو پانی ہے وہ بھی نہ ہو، یہ بالکل کریمی فارم میں آ جائے گا۔ تو بس ایک ٹپ کا خیال ضرور کرنا ہے آپ نے کہ کوئی بھی برتن جو ہم اس کے لیے یوز کر رہے ہیں وہ کہیں سے بھی ویٹ نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں اب اس کو اچھے سے بیٹ کر لیتے ہیں جب تک کہ یہ کریمی فارم میں نہیں آ جاتا۔ جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے بیٹ کرتے ہوئے تقریباً 2 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ کریمی فارم میں آنا شروع ہو چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ بول کو الٹا کریں گے تو یہ بال میں ہی رہے گا، باہر نہیں گرے گا۔ یہ اس حد تک بیٹ ہونا چاہیے۔ اب جو ہم نے زردیاں علیحدہ کر کے رکھی تھیں ان کو گریجولی ایڈ کریں گے، ایک زردی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے، پھر اسی طرح دوسری، پھر تیسری، اسی طرح ہم تمام زردیوں کو اس میں شامل کرتے جائیں گے اور اس کو بیٹ کرتے جائیں گے۔ اب میں نے دوسری زردی کو بھی ایڈ کر دیا ہے، اسی طرح میں نے تمام زردیوں کو ایڈ کر کے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹر کس کنسسٹنسی کا ہے۔ اب اس میں پاؤڈر شوگر ایڈ کرنے لگی ہوں، ½ کپ ہے، لیکن اس کو میں ایک ساتھ ایڈ نہیں کروں گی، اس کو 2 سے 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کر کے ایڈ کریں گے، گریجولی ایڈ کریں گے۔ میں نے تھوڑی ایڈ کی، اس کو اچھے سے بیٹ کروں گی، پھر تھوڑی سی ایڈ کریں گے، پھر بیٹ کریں گے اور اسی طرح ساری شوگر کو اس میں ایڈ کر لیں گے۔ دوستو ایکچولی یہ ہے کافی کیک، تو کافی کو بہت سے لوگ لائک کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اس کا فلیور زیادہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے کافی تو میں اس میں جو یوز کروں گی میں وہ اپنے فلیور کے حساب سے یوز کروں گی، آپ لوگ اپنے فلیور کے حساب سے یوز کر لیجئے گا۔ جی یہ بیٹر تیار ہو چکا ہے۔ اب اس میں ہمارے جو ہم نے الیکٹرک بیٹر یوز کیا ہے اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں رہی، اس کو ہم کر دیں گے سائڈ پہ، اور اب میں آپ کو ڈرائی انگریڈینٹ دکھاؤں گی جو اس میں شامل کریں گے۔ یہاں پر ایک چھاننی لے لیں گے اور تمام ڈرائی انگریڈینٹ کو ہم چھان کر اس میں ڈالیں گے۔ یہاں پر میں نے 1/3 کپ لیا ہے میدے کا، 1.5 ٹیبل اسپون لیا ہے میں نے کوکا پاؤڈر اور 1 ٹیبل اسپون بیکنگ پاؤڈر۔ اچھا کافی لوگ اس میں بیکنگ سوڈا بھی یوز کرتے ہیں، لیکن میں وہ یوز نہیں کرتی کیونکہ میں نے یہ چیز آزمائی ہے کہ جس بھی کیک ریسپی میں میں بیکنگ سوڈا یوز کرتی ہوں وہ کیک ڈرائی ہوتا ہے، اور بیکنگ پاؤڈر والا کیک ڈرائی نہیں ہوتا، وہ سافٹ رہتا ہے۔ اب میں نے ½ جو انگریڈینٹ تھے وہ شامل کر دیے اور ½ میں نے سائڈ پہ رکھ دیے ہیں۔ اب ان کو ہم اچھے سے فولڈ کریں گے، اس کو تیزی سے نہیں ہلائیں گے ورنہ بیٹر خراب ہو جائے گا، کیک رائز نہیں ہوگا۔ بہت پولائٹلی اس کو اس طرح فولڈ کریں گے اور اچھے سے فولڈ کریں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہیں، اور تیزی والا ہاتھ نہیں چلائیں گے ورنہ بیٹر خراب ہو جائے گا۔ دوستو کیک ایسی ریسپی ہے جس میں ہمیں ایک سٹیپ کو بہت دھیان سے کرنا ہوتا ہے ورنہ ہماری محنت بیکار ہو جاتی ہے۔ جب کیک رائز نہیں ہوتا، کیک اچھا نہیں بنتا،
تو اسی لیے پہلے ہی احتیاط کے ساتھ اس ریسپی کو فالو کرنا چاہیے۔ جی دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بیٹر کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہ کتنی زبردست کنسسٹنسی میں ہے اور کوئی بھی لمز نہیں ہے۔ اب ایک پین لیں گے اور پین کو میں نے بٹر کے ساتھ گریس کر لیا ہے، اور اس میں اگر آپ لوگ بٹر پیپر آپ کے پاس اویل نہ ہو تو آپ بٹر کے ساتھ گریس کرنے کے بعد اوپر سے میدا ڈسٹ کر دیں اچھی طرح سے پورے پین میں، اور پھر اس میں بیٹر شامل کر دیں۔ اب اس میں بیٹر شامل کرنے کے بعد ہمیں ایک سٹیپ اور ہے جس کو بہت اچھے سے کرنا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی غلطی ہو جائے تو کیک رائز نہیں ہوتا۔ اب ہم نے کیک کا جو یہ پین ہے اس کو ہم نے اچھے سے ٹیپ ٹیپ کرنا ہے کہ کوئی بھی ایئر ببل بیٹر کے اندر نہ رہے۔ اگر کوئی بھی ایئر ببل بیٹر کے اندر رہ جائے گا تو کیک اچھے سے رائز نہیں ہوگا، اس لیے آپ اس سٹیپ کو بہت اچھے سے کیجیے گا، اس کو بہت اچھے سے ٹیپ ٹیپ کیجیے گا تاکہ کیک میں جو بھی ایئر ببلز ہیں وہ تمام باہر آ جائیں اور بیٹر جو ہے وہ بالکل لیول پہ ہو۔ اب میں نے جب یہ بیٹر بنانا شروع کیا تھا، میں نے گھر کا کوئی بھی پتیلا، کوئی بھی رف برتن لے کے بڑا اس کو میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے۔ اب اس کو میں بیک کروں گی تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے۔ میں نے آپ کے ساتھ اپنی پہلے کپ کیک کی ریسپی بھی شیئر کی ہوئی ہے، اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، وداؤٹ اوون ہے وہ بھی۔ یہاں پر میں نے ویپنگ کریم لی ہے تقریباً 1 کپ۔ اب ہم اس کو بھی اچھے سے بیٹ کر لیں گے۔ ویپنگ کریم میں نے پہلے آپ کو مینول بیٹر کے ساتھ بیٹ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے، وہ میں آپ کو آئی بٹن میں دے دوں گی، اور جو الیکٹرک بیٹر کے ساتھ ہے وہ تو بہت ہی ایزی ہے، تو اس کے لیے وہ طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریم تھک ہونا شروع ہو چکی ہے، لیکن ہم اس کو بالکل ویسے ہی کریمی فارم میں لے کے آئیں گے جیسے کہ ہم نے انڈے کی سفیدیوں کو بہت زیادہ بیٹ کر کے کریمی فارم میں لیا تھا۔ جی دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریم اب سٹل بیٹر پہ بھی ہے، جو گر نہیں رہی، اور یہ بہت زبردست بیٹ ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر میں شامل کرنے لگی ہوں 1 ٹیبل سپون کوکا پاؤڈر اور 1 ٹیبل سپون کافی ہے۔ کافی کا فلیور آپ اپنے اکارڈنگ لے سکتے ہیں۔ اس کو اچھے سے 1 منٹ کے لیے بیٹ کریں گے۔ جی دوستو، اب یہاں پر اس کو اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی پاؤڈر شوگر۔ ویسے تو کریم میں میٹھا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ لوگ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو اس حساب سے آپ اپنے اکارڈنگ اس میں شوگر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ بھی تھوڑا سا میٹھا ہی لائک کرتے ہیں، تو میں اس میں شوگر ایڈ کروں گی۔ یہاں پر میں نے 1/4 کپ شوگر ہے جو میں نے ایڈ کر دی ہے۔ میجرمنٹ میں جو کپ ہے میرے پاس یہ 1/2 کپ ہے، لیکن میں نے اس میں سے 1/2 شوگر ایڈ کر دیا ہے اور 1/2 کو سائڈ پہ رکھ دیا ہے۔ اس کو بھی اچھے سے بیٹ کریں گے تاکہ شوگر بھی اچھے سے مکس ہو جائے۔ تو جیسے ہی یہ بیٹ ہو جاتی ہے اچھے سے تو میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ یہ کس کنسسٹنسی کی ہونی چاہیے۔ جی دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریم بہت اچھے سے بیٹ ہو چکی ہے۔ اب اس کو ہم فریزر میں رکھ دیں گے اور ہم اپنا نیکسٹ اسٹیپ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر میں نے آدھا گلاس پانی کا لیا ہے جس میں 1/3 کپ ٹیبل سپون ہے کافی کا، انسٹنٹ کافی کا، اور پاؤڈر شوگر ہے 1 ٹیبل سپون۔ یہ ہم سیرپ تیار کر رہے ہیں جو ہم نے کیک پہ کے اسپنج کو سافٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر اسپریڈ کرنا ہے۔ اچھا، جتنا اسپنج آپ سافٹ کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی آپ سیرپ ایڈ کر سکتے ہیں، یہ اپنے اکارڈنگ اسٹیپ کو کر لیجئے گا۔ چلیں آئے اب کیک دیکھ لیتے ہیں کہ کیک اچھے سے بیک ہو چکا ہے، تو ہم اس کو باہر نکال لیں۔ جی دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورک بالکل ڈرائی باہر آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کیک اچھے سے پک چکا ہے۔ تو میں نے تو 20 سے 25 منٹ بیک کیا ہے، آپ اس کو 19 منٹ 18 منٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کیک بیک ہو چکا ہو تو اس کو اب نکال لیں، اوور کوک نہیں کریں۔ تو اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ، شیئر اور لائک کر دیں، اور بیل نوٹیفیکیشن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری تمام ریسپیز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو چکے۔
جی دوستو، یہاں پر میں نے بٹر پیپر جو لگایا تھا اس کو ریموو کر دوں گی اور اس کو ہم 2 پیسز میں سینٹر سے کٹ کر کے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ کیک کو کٹنگ کرنے کے لیے ایک تھریڈ بھی ملتا ہے جو اسپیشل کیک کٹنگ کے لیے ہوتا ہے، آپ لوگ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں نے نائف یوز کیا یہاں پر کیونکہ مجھے نائف ہی ایزی لگتی ہے کٹنگ کے لیے۔ جی دوستو، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک کتنا زبردست کٹنگ ہو چکا ہے۔ اب اس کو ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک کا اسپنج کتنا سافٹ ہے، کوئی اس میں ہوا لگنے کے بعد کوئی اس میں سخت پن نہیں آیا، بہت سافٹ کیک ہے۔ چلیں اب یہ جو ہم نے سیرپ تیار کیا تھا کافی سیرپ، یہ ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں۔ اچھا، جو ہم سیرپ کی جو مقدار لیں گے، جو نیچے والا بیس ہوگی اس پہ ہم سمجھ لیں کہ 2 حصے شامل کریں گے، اور جو ایک حصہ ہوگا وہ ہم کیپ والا جو اوپر والا حصہ ہوگا اس پہ اسپریڈ کریں گے۔ اب جو ہم نے کریم بیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی، کافی فلیور میں کریم تھی، وہ اس کیک پہ اسپریڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے کور کر دیں گے کریم کے ساتھ۔ چلیے اب اس کو جلدی سے اچھے سے بالکل لیول پہ اس کو ہم اسپریڈ کریں گے۔ اور سپریڈ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ پائپنگ بیگ لیں، اس کے اندر کریم کو فل کریں اور بالکل راؤنڈ میں اس میں سرکل بنا دیں، اور اوپر دوسری جو ہمارے پاس دوسرا حصہ ہے کیک کا وہ اوپر رکھ دیں لیئر۔ تو وہ تو بہت ہی ایزی طریقہ ہے۔ چلیں اب ہم دوسرے جو کیپ والا حصہ ہے اس کو جلدی سے سیرپ لگا لیتے ہیں، پھر اس کو بھی جلدی سے آئسنگ کر لیتے ہیں۔ تو آئسنگ کر کے پھر ہم کیک کو لاسٹ جو ٹچ اپس دیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی بھی اچھی لگے گی۔ تو اچھی لگے تو مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا بہت بے چینی سے انتظار ہوتا ہے۔ تو میری انسٹا پہ FB پہ ID ہے، آپ وہاں پر مجھے فیڈ بیک دیکھ سکتے ہیں، نہیں تو کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ جی دوستو، یہاں پر میں نے لی ہے ڈارک چاکلیٹ اپنے کیک کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرنے کے لیے۔ آپ لوگ اپنے فلیور کے حساب سے، آپ کو جو فلیور اچھا لگے، آپ وہ فروٹ کوکٹیل وغیرہ ملتے ہیں وہ اس کے ساتھ گارنش کر سکتے ہیں۔ جو بھی گارنشنگ کے لیے آپ لوگ چیز لائک کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ آپ اس کو گارنش کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے گھر میں چاکلیٹ لور، کافی لورز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لیے ہم نے چاکلیٹ کی ہی گارنش کی ہے۔ تو آئیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی پیاری سی ایک لاسٹ فل ریڈی کرنے کے بعد کی لک۔ یہ چاکلیٹ، ڈارک چاکلیٹ کو میں نے، اس کو کوکنگ چاکلیٹ بھی بولا جاتا ہے، اس کو میں نے پیلر کے ساتھ پیل آف کیا ہوا ہے، یہ بہت زبردست اس کے ساتھ کرش ہو جاتی ہے۔ جی دوستو، ابھی کیک مکمل طور پہ ڈیکوریٹ نہیں ہوا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ کتنی آنکھوں کو اچھی لگ رہی ہے۔ اور یہاں پر میں نے پائپنگ بیگ کے ساتھ نوزلز وغیرہ یہ ایزیلی مارکیٹ سے اویل ہیں، ان کے ساتھ میں نے یہ چھوٹے چھوٹے سے فلاورز بنا دیے تھے، اور چاکلیٹس، ویفرز سب کچھ اویل ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں۔ چلیں اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے بعد ایک پیارا سا کلوز اپ، پھر میں اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی، اور جیسے ہی ٹھنڈا ہوگا پھر میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی کہ یہ کیسا بنا ہے۔ اور آپ لوگ بھی جلدی سے بنائیں، ٹیسٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کا کیسا بنا ہے۔ جی دوستو، یہاں پر میں نے اس کو تقریباً 2 سے 3 گھنٹوں کے لیے فریزر میں رکھا،
یہ بہت اچھے سے ٹھنڈا ہو چکا تھا. اب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے اور اس کا ٹیسٹ بتائیں گے آپ کو کیسا بنا ہے. اور مجھے اس بات کی تو پوری امید ہے نا کہ جو لوگ یہ فلیور پسند کرتے ہیں ان سب لوگوں کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا. تو چلیں ٹیسٹ کرنے کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گی. بہت ہی سافٹ، بہت ہی مزے کا کیک بنا ہے. تو چلیں اپنی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی ریسپی آپ لوگ بھی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں، میں آپ کے ساتھ وہ بھی بناؤں گی اور ٹرائی کروں گی. اللہ حافظ.